اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم دیکھیں گے الغنیو، اس کا مطلب ہے بے نیاز یا پھر بے پرواہ۔ سورۃ فاطر میں اللہ کا فرمان ہے، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب محتاج ہو اللہ کے، اور اللہ وہ بے نیاز ہے، اپنی ذات میں تعریف والا ہے۔ یعنی اللہ نے اس آیت میں بتا دیا کہ سارے کے سارے انسان جو ہے نا، وہ ہر طرح سے اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ کو انسانوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اپنی ذات میں خود ہی تعریف والا ہے۔ ہم دیکھیں کہ اللہ کی بے نیازی کی صفت، اس کی جتنی بھی صفات اور نام ہے نا، ان کی پرفیکشن کو شو کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ کی ملکیت کی جو صفت ہے، وہ اس لیول کی ہے کہ اس کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے اپنی ملکیت میں، کہ کوئی اس کی مخلوق کا دھیان رکھے یا اس میں اس کے فیصلے جو ہیں وہ نافذ کرے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی ذات میں جو ہے نا اپنے فیصلے نافذ کرنے والا ہے، اس کی ملکیت جو ہے وہ ایبسولوٹ قسم کی ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ کی جو سماعت ہے، اس میں وہ بے نیاز ہے، اس کو اپنی سماعت میں کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، اپنی بصارت میں یا اپنی باقی جتنی بھی صفات ہے، رزق دینے میں کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ یعنی یہ بے نیازی کی صفت جو ہے، اس کے سارے ناموں اور صفات کے ساتھ اس کی پرفیکشن کو شو کرتی ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی، چاہے وہ عالم علوی کی ہیں یا عالم سفلی کی، سب کی زندگی کی جو ان کے وجود کی جو وجہ ہے، وہ اس کے وہ محتاج ہیں اپنے رب کے، پھر اپنی زندگی کی ضروریات کے محتاج ہیں، پھر اپنی زندگی کی تدبیر کے محتاج ہیں اپنے رب کے۔ یعنی محتاجی جو ہے وہ اللہ کی ساری مخلوقات کی ذات کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے۔ جیسے کہ سورۃ الحجر میں اللہ نے بتایا ہے کہ اور نہیں کوئی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، اور نہیں ہم اتارتے مگر ایک اندازے کے مطابق۔ یعنی ہر چیز جو بھی اس کی مخلوقات کو چاہیے، یا اس کی مخلوقات کی تخلیق بھی ایون، وہ ساری خزانے جو ہیں وہ اس غنی ذات کے پاس ہیں۔ پھر اللہ نے سورۃ نحل میں بتایا ہے کہ اگر تم گننا چاہو اس کی نعمتوں کو تو شمار نہیں کر سکتے، بے شک وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوقات کے اوپر ہر طرح سے نعمتوں کے انعام کرتا چلا جا رہا ہے، اور وہ ہر طرح سے غنی ہے۔ پھر جب ہم انسان کی بات کرتے ہیں، تو انسان کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے، اس کو شعور دیا ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے۔ انسان جو ہے وہ ہر طرح سے اللہ کا محتاج ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ جو اللہ نے انسان کی زندگی کی محتاجی اس کے ساتھ رکھی، اس کے وجود کی، اس کو اپنے وجود کے لیے، اپنی زندگی کی تدبیر کے لیے جو بھی نعمتیں چاہیے، اللہ کے خزانے چاہیے، اس میں وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ یعنی یہ تو اللہ کی عام نعمتیں ہوں گی جو سارے انسانوں کے لیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں بھی ہیں جس کا انسان محتاج ہے، اور وہ بیسیکلی خاص لوگ ہی ہیں اس کے محتاج، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے۔ ایمان کی دولت اپنی پہچان دے کر، اور ساتھ میں اس کو نعمتوں کی پہچان دے کر۔ یعنی جب انسان کے پاس اپنے ارد گرد موجود نعمتیں سمجھ آ جاتی ہیں، یا اپنے رب کی پہچان مل جاتی ہے کہ ایک ذات ہے جو ہر طرح سے غنی ہے، ہر چیز دینے والا ہے، اس پر ایمان آ جاتا ہے، اس کی باتوں پر، اس کے جتنے بھی اس کے وعیدے ہیں ان کے اوپر یقین آ جاتا ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ اس کی زندگی کی عبادت کا حصہ بن جاتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ اپنی عبادت میں بھی اللہ کا محتاج ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ اپنی فزیکل نیڈز کے لیے بھی اللہ کا محتاج ہے، اور اپنی انٹینجیبل نیڈز یعنی اپنی روحانی ضروریات کے لیے بھی اللہ کا محتاج ہے، جو اللہ نے انسان کی انسٹنکٹ میں رکھی ہے۔ جیسے اللہ نے اگر اس کا ظاہر پیدا کیا ہے تو باطن بھی پیدا کیا ہے، لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتا، ہم صرف ظاہر کو فلفل کرنے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے کوشش کرتا ہے، بے شک اللہ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، ایمان لا کر نیک عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے بتایا ہوئے کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، تو وہ اپنے لیے فائدہ کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنی بیسیکلی اپنی نیڈ فلفل کر رہا ہوتا ہے، جو اس کی روحانی نیڈ ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، سب کے اوپر احسان کرتے ہوئے، اتنے گناہوں کی کثرت کے باوجود۔ یعنی انسان اتنے گناہ کرتا ہے اور کرتا چلا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتے ہیں، اس کے اوپر احسان کرتے ہیں، اس کے اوپر اپنی نعمتیں روک نہیں لیتے، بلکہ اس کو ایک وقت دیتے ہیں، ایون تو اس کی تکلیف بھی دور کرتے ہیں اس کی مشکل میں۔
سورۃ زاریات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انس کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، بے شک اللہ وہی رزق دینے والا ہے، مضبوط قوت والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کا کسی طرح سے محتاج نہیں ہے، اللہ کو انسانوں کی کسی قسم کی عبادت کی یا اس کی کسی قسم کی رزق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان ہی اپنی جسمانی اور اپنی روحانی ضرورتوں کے لیے اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے۔ ہم دیکھیں کہ جب انسان کو صحیح معنوں میں اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ ہر طرح سے بے نیاز ہے، اس کو میری ضرورت نہیں ہے بلکہ مجھے اس کی ضرورت ہے ہر معنوں میں، تو پھر وہ صحیح طرح سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ سورۃ الطلاق میں اللہ کا فرمان ہے اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ اپنے حکم کو پہنچنے والا ہے، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کی پہچان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنا ہے، اور اگر ہم اپنی زندگی کے بہت سے معاملات میں مشکلات میں ہیں، ہم ان سے بے نیاز ہونا چاہتے ہیں، غنا چاہتے ہیں، تو پھر بھی ہمیں اللہ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنا ہے، یا پھر ہم لوگوں کے کسی بھی معاملے میں محتاج ہیں تو بھی ہمیں اللہ کو اس کثرت سے پکارنا ہے اس نام کے ساتھ، کیونکہ وہی وہ ذات ہے جو ہر صفت کے ساتھ ہر نام کے ساتھ بے نیاز ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اختتام کرتے ہیں خوبصورت سی دو دعاؤں کے اوپر۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ہدایت کا، تقوی کا، تیری عافیت کا اور بے پرواہی کا۔ اللہم اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ میری کفایت کر اپنی حلال کردہ کے ساتھ اور اپنے حرام کردہ سے بچا کر میری کفایت کر، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے پرواہ کر دے۔ ان دعاؤں کو بھی کثرت سے پڑھنا ہے۔